آج ایک بڑی زبردست نظر میرے آنکھ لگی ہے، آج ہی کی اخبار میں آئی ہے اور بالکل تازہ ترین ہے۔ لکھنے والے ہیں ظفر اقبال، تھوڑے ایجٹ بندے ہیں، بہت اچھا لکھتے ہیں۔ یہ اب شرارتی سے بھی بڑے ہیں کہ جتنے روز قرآن کے بیانات آتے رہتے ہیں نا، ان کا پھر دیکھ کے لائن ان کی نا تو پھر مزاح کیا کالم لکھتے ہیں، اس سے بھی نا بڑا زبردست لکھتے ہیں وہ، اور بنا ہنس کے دور آتے ہیں۔ نظمیں بھی لکھتی ہیں، غزلیں بھی لکھتی ہیں، اور زبردست مجھے بہت اچھی لگی ہے، آپ کو سناتی ہوں۔ موسم سے ڈرنے ڈرنے میں پانی سو گیا جھرنے میں، کوئی زیادہ فرق نہیں ہے کچھ بھی نہ کرنے اور کرنے میں، کتنی دیر لگا کرتی ہے خالی ہونے اور بھرنے میں، طے ہو جاتے ہیں سب فاصلے الٹا ایک قدم دھرنے میں، پانی سے پوچھو کیسا ہے مزہ ڈوبنے اور ترنے میں، کتنا فرق ہے خود ہی کہہ دو اب جینے میں اور مرنے میں، گرما گرمی پوری چاہیے سر ٹھٹھرنے اور ٹھٹھرنے میں، پیٹ مگر خالی رکھا سارے چگنے اور چرنے میں، ایک ہی اپنا ہی لطف ہے ظفر جیتی ہوئی بازی ہارنے میں۔ زبردست بہت اچھا لگتا، مجھے بڑی پسند آئی ہے۔ شاعری بھی مجھے بہت پسند ہے، اور شاعری بھی بڑی ٹاپ قسم کی ہو، صاف ستھری، اور ایک ہی لفظ میں اس کا کوئی صحیح معنی ہو، پڑھنے کا مزہ آ جائے۔ مریم چھوٹی تھی، اس کو جب اسکول داخل کرایا اس وقت تو پتا آپ تو ہر جگہ گلی گلی انگلش اسکول شروع ہوتے تھے۔ مجھے پھر مریم کو ڈائری نہیں پڑھنی آتی تھی یار، ہمارے زمانے میں پتہ ہے آپ کو چھٹی کلاس سے اے بی سی لکھنے سے شروع ہوتی تھی، پہلی بڑی اے بی سی لکھ لے کے وہ آدھا ساتھ وہ لکھنے میں لگ گیا، آدھا ساتھ چھوٹی اے بی سی میں، اور سبق کیا تھا دس از ایپل، دس از این ایپل، دس از کاؤ، دس یہ کر کے پھر میں لے کے بچہ تھا شانی اس کو بلاتی تھی، شانی سے یہ پڑھ دو نا، وہ پڑھ دیتے تھے مجھے، کرتے کرتے پھر میں بھی جوڑ کرتی رہی ہوں، کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا کافی مجھے۔ پھر میتھ کا مسئلہ آ گیا، میتھ تھا انگلش میں، ہم نے پنجابی میں پڑھا تھا بھائی، اس وقت اسکولوں میں اردو تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بھائی، میڈم ایسے ہی سمجھاتی تھی، سارا پنجابی میں یاد تھا، اصل آیا ضرب جمع تقسیم، وہ سارا جی ڈیوائڈ کیا کیا، پھر وہ سارا پھر لکھ لکھ کے میں نے وہ بھی یاد کیا بھائی، ملٹی پلائی تھے تو وہ کرتے کرتے اچھا اتنی اللہ تعالیٰ کی مہربانی کہ بھائی فور کلاس تک میں مجھے کو میتھ میں نیا میتھ کراتے رہی۔ میں آپ کو پتہ ہے اسکولوں میں آکسفورڈ کا کورس ہوئی مقابلے کے لیے، وہ کورس تھا، اور ہم نے پنجابی میں حساب پڑھا، میتھ پڑھا پنجابی میں، اصل ضرورت جمع آئی تھے، نفی تھے، وہ یہ سارا انگلش میں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے وہی سمجھ دی کہ میں وہ جتنے وہاں مشقیں سوال نہیں مشقیں کہتے تھے، وہ سارے میں بار 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 کرتے کرتے میں فور کلاس تک میں مری کو میں میتھ کراتی رہی نا، یقین کریں میں خود اپنے آپ پہ حیران ہوتی ہوں۔ پھر اس کی کتنی انگلش کے جملے یاد کریں، وہ میں اردو میں لکھ کے اس کو پھر میں اردو میں پڑھ پڑھ کے نا بولتی تھی انگلش کر کے اس کو پڑھاتی رہی ہوں، یہ سب اللہ کی کرم نوازی تھی۔ اب میں سوچتی ہوں کہ میں پھر وہ میتھ دیکھوں، شاید مجھے اب نہ ہی آئے کہ عرصے بھی گزر گیا کافی زیادہ۔ بات تو یہی بتائی گئی ہے کہ انسان کوشش کرے تو کون سا کام بندے کو نہیں آ سکتا ہے، ہمت کرے انسان تو کیا نہیں ہو سکتا۔ آج کل کی زندگی میں آسانیاں اتنی ہو گئی ہیں، نیٹ ہے، ہر طرح کی سہولت ہے۔ جو ہماری تو انگلش پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ چھٹی کلاس سے شروع ہوتی تھی، پہلے بڑی اے بی سی ہو تو 6 مہینے تو وہ لگے تھے سیکھنے 6 مہینے چھوٹی انگلش لکھنے، اور سبق کیا ہوتا تھا بس یہی ایک ایک لائن کا دس از این ایپل، یہ سارے۔ اور ادھر یہ حالات ہے کہ نرسری سے بچے کے بھی بلکہ شروع سے انگلش شروع ہو جاتی تھی، بولنی بھی اور پڑھنی اور لکھنی بھی، شکر ہے وہ وقت بھی گزر گیا۔ شبنم 10 پڑھی تھی لیکن وہ بھی لازمی مجھے اٹھاتی تھی، امی اور مریوں کو میتھ کرائیں، شکر ہے وہ وقت اچھے ہی گزر گیا۔ یہ جو یہ بڑی کلاسیں ہوتی گئی ٹیوشن کے لیے، کبھی ادھر کرتے کرتے بس آخر میں بہت اچھی باجی سی مل گئی تھی، بہت اچھی گئی، بہت اچھے پیار بھی کرتی تھی، کہتی تھی مجھے بہت اچھی عادتیں ہیں بھائی، اور بچوں کی طرح نہیں ہے، وقت نہیں ضائع کرتی، فضول بات نہیں کرتی ہے، یعنی کہ اس کی جو میم تھی اس کی متاثرین میں سے ہو گئی تھی۔
وہ خود اسی جو میم تھی بڑی قابل بچی تھی، بڑی ماں باپ کا بھی بہت خیال، گھر کا بھی، بہن بھائیوں کا، اور ٹیوشن بھی بہت بچوں کو پڑھاتی تھی، اور ساتھ خود پرائیویٹ طور پہ پڑھ رہی تھی۔ ایسی ہی بیٹیاں بس بہت کم پیدا ہوتی ہیں جو ماں باپ کو اتنی سکھ دیتی ہیں۔ بھائی تھا وہ، اس کو شوق نہیں تھا پڑھنے، اس نے چھوڑ دیا، 9 10 میں چھوڑ دیا۔ چھوٹے بھائی آپ وہ پڑھے، بڑا تو پڑھتے ہی نہیں تھا۔ یہ 5 6 بڑی بڑی بہنیں تھیں، تو یہ ماشاء اللہ لائق ہوتی رہی، پڑھتی رہی ہیں، تو بھائی جو تھا بس نے پکی ضد لگا لی۔ تو اس طرح بھی ہوتا ہے، زندگی چلتی رہتی ہے، وہی واقعات بھی چلتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے نہائی پرکشش اور آواز عطا کی تھی جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے، پرندے اور پہاڑ تربجت میں آ جاتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا پتہ راج ہی کے بہانے کسی کا قرآن کے ساتھ دل لگ جائے، وہ اس کے احکامات کو اپنی زندگی میں لے آئے تو دنیا کے ساتھ ساتھ کی آخرت بھی سنور جائے۔ یہ بہت پرانی بات ہے، سورہ رحمان کی قاری عبدالباسط کی آواز میں کچھ تھی، کیونکہ بات ان دنوں یہ بات سب سے پہلے چلی تھی۔ قاری عبدالباسط صاحب نے سورہ رحمان پڑھی ہے، بڑی زبردست آواز میں، بہت خوبصورت آواز میں نا۔ اس وقت بھائی اتنی بیسٹ نہیں ملتی تھی ان کی، وہ پرانے زمانے کی بات ہے۔ میں نے اپنی آواز سنی تو بڑا دل پہ اثر ہوا تھا نا۔ یہ کچھ عرصہ ہو گیا ہے بھائی، کچھ عرصہ کے تقریباً 10 12 سال ہو گئے ہیں، ان کی آواز میں سورہ رحمان بڑی زبردست میں پڑی ہوئی ہے۔ ایک روحانی علاج بتایا گیا ہے، ان کا طریقہ تو انہوں نے بتایا تھا یہاں پہ، انہوں نے کس آپ نے کرنا ہے، میں آپ کو پڑھ بتاتی ہوں۔ قرآن کریم کا دل، سورہ رحمان۔ سورہ رحمان ایک ایسی سورہ ہے جس کو قرآن کریم کا دل کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام نعمتوں کا ذکر کیا جو انسانوں کو عطا کی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ واحد صورت ہے جس میں 31 بار اللہ نے انسان کو دعوت فکری عطا کی کہ تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس سورت کی خاص بات اس کی ابتدائی 4 آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے بڑی قیمتی باتیں کی۔ پہلی آیت میں اپنے بارے میں بتایا کہ میں رحمان یعنی رحم کرنے والا ہوں۔ رحمان کا مطلب یہ ایک ایسی ذات جس کی رحمت ٹھاٹھے ماری ہو، یعنی جوش میں ہو، اور یوں یہ تمام انسانیت کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں بات کی ہے، قرآن کتاب یعنی کہ تمام کتابوں سے افضل ہے۔ تیسری آیت میں انسان کی بات ہے، انسان اشرف المخلوقات اور زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے۔ چوتھی آیت میں بیان یعنی بولنے کا ذکر ہے۔ اللہ نے انسان کو جتنی بھی نعمتیں عطا کی ان سے اکثر دوسرے جانداروں کو بھی حاصل ہیں، لیکن بولنا ایک ایسی نعمت ہے جو صرف انسان کو حاصل ہے، اور یہ قابلیت اس کو دوسرے حیوانوں سے ممتاز کرتی ہے۔ سورہ رحمان کی تلاوت جہاں انسان کو ثواب کا حق اور رب کا قرب عطا کرتی ہے، وہیں اس کا سننا بھی بے تشف فوائد دیتا ہے۔ ہر انسان جو کسی قسم کی پریشانی، مسئلہ یا پیچیدہ بیماری کا شکار سورہ رحمان کے سننے سے اپنے سارے مسائل حل کر سکتا ہے۔ زبردست بات ہے، میں یہاں سے بتاتے اس کا طریقہ انہوں نے بتایا ہے۔ سورہ رحمان سننے کا طریقہ۔ سورہ رحمان سننے کا عمل انتہائی آسان ہے۔ آپ کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی رستہ نہ سجائی دیتا ہو، کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو، صبح دوپہر شام آنکھیں بند کر کے قاری عبدالباسط مصری کی آواز میں بغیر ترجمے سورہ رحمان سنیں۔ ہر دفعہ سننے کے بعد آدھا گلاس پانی پئیں۔ پانی پیتے ہوئے آنکھیں بند رکھیں اور 3 بار دل میں اللہ اللہ کہہ کر 3 گھونٹ میں پانی پئیں۔ یہ عمل 7 روزوں تک جاری رکھیں۔ اس میں یہ بات بھی ذہن میں آ سکتی ہے کہ سورہ رحمان سننے کے بجائے خود کیوں نہ پڑھی جائے۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے، اس کا اجر ثواب بھی بہت ہے، لیکن قرآن سننا بھی ایک بہت بہترین عمل ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش ہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ سورۃ الاعراف کی ہے 204 آیت کا ترجمہ۔ قرآن کی تلاوت جب خاموشی کے ساتھ سنی جائے گی تو اللہ بھی رحم کرے گا، اور اس رحم کی وجہ سے سننے والے کے جو بھی مسائل ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے۔ قرآن سنتے ہوئے آپ تخیل کے پردے میں قرآن کے الفاظ اور معنی پر غور کر سکتے ہیں، اور اس میں جو نعمتیں اللہ نے بیان کیے ہیں اپنی زندگی میں ان کو جائزہ لے سکتے ہیں۔ جب آپ غور سے سنیں گے تو یقیناً آپ کی آنکھیں باہر آئیں گی اور آپ کو ادراک ہو جائے گا کہ اللہ نے کس قدر نعمتوں سے آپ کو مالا مال کیے ہیں۔ اس کے ساتھ قاری عبدالباسط کی آواز میں سننا اس لیے
یہ باقی قرآ حضرات کی آوازوں پر تجربات ہوئی ہیں، لیکن جو نتائج قاری عبدالباسط کی آواز میں ملے وہ کسی اور میں نہیں مل سکی۔ عین ممکن ہے کہ قاری عبدالباسط نے بڑے خلوص اور شوق کے ساتھ تلاوت کی ہو، اس کی برکت سے آج اس قدر شاندار فوائد مل رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اس مضمون کا مقصد کسی بھی طرح ہومیوپیتھک یا ایلوپیتھک دواؤں کی نفی نہیں ہے، وہ سب اپنی جگہ اہمیت حامل ہیں۔ البتہ سورہ ماہ سننے کے اس عمل سے ہزاروں لوگوں، لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے، اب بھی اٹھا رہے ہیں۔ جس طرح خوراک جسم پر اثر کرتی ہے، اسی طرح سننا بھی انسان کو جسمانی اور روحانی ترقی دیتا ہے۔ اگر یہ سننا اللہ کا مقدس کلام مطلب ثواب کے ساتھ ساتھ بھرپور فائد بھی ملتے ہیں، کیا پتہ علاج کے بہانے کسی کا قرآن کے ساتھ دل لگ جائے اور اس کے احکامات کو اپنی زندگی میں لے آئے، دنیا کے ساتھ ساتھ اس کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، جب آپ سے اجازت چاہوں گی، اللہ کرے آپ ساری چیزیں غور سے سنیں اور سمجھیں، اور جہاں بھی ضرور سمجھ کے عمل کریں۔ رسول رحمان کا تو بہت عرصے ذکر آ رہا ہے، ہر جگہ اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ کلام اللہ کی ہے، آواز قاری عبدالباسط کی، بہت سا بتا سوال ہے، سنیے، میں نے آپ بھی ویسے بھی سن کے دیکھیں، تو نہیں تھا بتا سنی صورت پڑی ہوئی ہے، اور یہ تقریباً 61-62 کی بات ہے، تب سے ہم ان کی آواز سنتے تھے ان کی نا، اور اتنی زبردست ہے۔ آپ لازمی کوشش کر کے نا، آپ سارے بندے، آپ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، نیٹ سے نکالیں، کوئی مشکل ہی نہیں، پہلے کتنی مشکل ہوتی تھی۔ تو اللہ کرے آپ سب یہ کام ضرور پڑھیں، ایک بار تو آپ سنیں نا، پھر کوئی ٹائم رکھ لیں، اپنے جو مسئلے ہیں ان کے لیے، جو پریشانی ہے، جو مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں ان کے لیے بھی، اگر صحت کا مسئلہ، صحت کے لیے جس سے آپ پڑھنا چاہیں، اس کا بتایا کہ انہوں نے۔ اچھا جی، اب اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ، یا حافظ یا اسلم، یا حافظ یا اسلم، یا حافظ یا اسلم، اللہ حافظ، اللہ نے یہ کام، فی امان اللہ۔